بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال کی آمد پر مسلمانوں کا طرز عمل۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی گھٹ رہی ہے اور ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، تو بجائے اپنا محاسبہ کرنے کے ہم خوشیاں مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک سال کا اضافہ ہو گیا، حالانکہ اضافہ نہیں ہوا، بلکہ جتنی عمر تھی اس میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے۔ لیکن ہم سالگرہ مناتے ہیں غیروں کے طریقے پر، برتھ ڈے کر کے کیک کاٹتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی خرافات کرتے ہیں۔ یہی حال نئے سال کی آمد پر ہوتا ہے۔ 1 جنوری کی آمد سے کئی دن پہلے سے مبارکباد دینے کے لیے طرح طرح کے میسیج کارڈ اور زبانی طور پر ہیپی نیو ایئر کے کلمات جاری اور ساری ہو جاتے ہیں۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہیں اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے، جہاں یہ شرط بھی ہوتی ہے کہ صرف جوڑوں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ اس کی وجہ سے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر عام ہو رہا ہے۔ یہاں مہینوں پہلے سے بکنگ کرائی جاتی ہے اور وہاں شراب اور شباب اور ڈانس کا پورا انتظام رہتا ہے، اس لیے کہ ان کے تفریح صرف 2 چیزوں سے ممکن ہے، اول شراب، دوسرے عورت۔ ایسے پروگرام میں شرکت کی وجہ سے نوجوان لڑکیاں دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں اور حیوانی بھیڑیوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اپنے نام نہاد غیر مسلم عاشق کے دامے محبت میں گرفتار ہو کر اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔
بہت سی فرقہ پرست تنظیمیں اس سلسلے میں زمینی طور پر محنت کر رہی ہیں اور اس کے لیے غیر مسلم نوجوان مختلف انداز میں مسلم لڑکیوں کو بہکاتے ہیں۔ نئے سال کے پروگرام ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ آج غیر مسلموں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ان مسلمانوں نے اپنی اقدار اور روایات کو کم تر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے۔ 1 جنوری کو لوگ گاؤں اور شہر سے نکل کر صحرا و جنگل اور پارکوں میں جا کر مشترکہ دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں کھانے پینے کے ساتھ شراب نوشی، آتش بازی اور رقص اور سرور کی محفل قائم کی جاتی ہے۔ نیز مغربی تہذیب کی نقالی کرتے ہوئے مرد کے ساتھ نوجوان لڑکیاں بھی اس پکنک میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ایسی پکنک دراصل موج مستی کا دوسرا نام ہے۔ اس میں پائے جانے والے امور اسلام کے مخالف ہیں۔ نئے سال کی آمد پر آتش بازی کا بڑا ہولناک منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ گھر پر، گلیوں میں، چوراہوں پر، محفلوں میں اور عام گزرگاہوں پہ اس قدر آتش بازی کی جاتی ہے کہ اس سے جا بجا حادثات واقع ہوتے ہیں۔ اس آتش بازی میں مسلمانوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ دین محمدی کے نام لیوا کفار کے نخالی میں شانہ بشانہ کیوں نظر آ رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نیو ایئر منانے کی تاریخ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تیوہار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں اور ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے، لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات اور خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تیوہار وضع کر دیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن بھی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز 19ویں صدی میں شروع ہوا۔ برطانیہ کی رائل نیوی کے نوجوانوں کی زندگی کا زیادہ حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا۔ یہ لوگ سمندروں کے تھکا دینے والے سفروں سے بیزار ہو جاتے تو جہازوں کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان پیدا کر لیتے، رنگا رنگ تقریبات مناتے، شرابیں پیتے پلاتے، رقص کرتے اور گر پڑ کر سو جاتے، اپنی اور بیوی بچوں کی سالگرہ مناتے، ویک اینڈ مناتے، ایسٹر اور کرسمس کا اہتمام کرتے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے کتے بلیوں تک کی سالگرہیں منانے لگتے۔ انہی تقریبات کا تسلسل تھا۔ ایک سال 31 دسمبر کو جہاز کا سارا عملہ اکٹھا ہوا۔ انہوں نے جہاز کے ہال روم کو سجایا، موسیقی اور شراب کا اہتمام کیا۔ رات 10 بجے سب نے خوب شراب پی کر رقص کیا اور ٹھیک 12:01 پر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک جام پیش کیا۔ یہ نیو ایئر نائٹ کا باقاعدہ آغاز تھا۔ اگلے سال ستمبر اور اکتوبر ہی میں نیو ایئر نائٹ کا انتظار شروع ہو گیا۔ دسمبر آیا
تو جونیئر آفیسروں نے اپنے سینئر آفیسروں کو درخواست دی کہ ہم ایک طویل عرصے سے اپنے گھروں سے دور ہیں، لہذا ہم نیو ایئر نائٹ منانا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کر ہمیں صرف ایک رات کے لیے ساحل سے خواتین کو لانے کی اجازت دی جائے جن کے ساتھ ہم رقص کر سکیں۔ اس رات قریب ترین ساحل سے فاحشہ عورتوں کا بندوبست کیا گیا۔ یہ نیو ایئر نائٹ دوسری راتوں سے اس اعتبار سے اچھی تھی، اس میں شراب کے ساتھ شباب بھی میسر تھا۔ تیسرے سال اس تقریب میں بتیاں بجھانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ وہ یوں کہ ایک سپاہی نے جہاز کے الیکٹرک سسٹم کے رکھوالے کو چند پاؤنڈ دے کر کہا، جو ہی رات کے 12 بجیں چند سیکنڈ کے لیے بتیاں بجھا دینا۔ جو ہی رات کے 12 بجے روشنیاں بجھ گئیں تو فلور پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ پھر اچانک روشنیاں جلیں اور روشنیاں گل کرانے والے آفیسر نے مائک پر تمام لوگوں کو ہیپی نیو ایئر کہا۔ اگلے سال تمام لوگ روشنیاں گل ہونے کا انتظار کرتے رہے، اور جو ہی روشنیاں گل ہوئیں تمام لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے لپٹ گئے، اور یوں کئی سالوں میں جا کر بے حیائی کے اس تہوار کی تکمیل ہو گئی۔ پھر مغرب اور یورپ نے اس تہوار کو اپنا لیا، اور آہستہ آہستہ ان کے شوق غلامی میں مسلم ممالک نے بھی اس تہوار کو اپنے یہاں منانا شروع کر دیا۔ اس تفصیل سے بات واضح ہے، اس تہوار میں کوئی خوبی اور بھلائی شروع سے نظر نہیں آتی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔